الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المظلومين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام دعا ہے کریم اللہ صدر ترائے اپنی بارگاہ اقدس مقبول اور منظور فرماوے سکھتیاں جھولیاں کو اولاد نرینہ عطا فرماوے بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کامل نصیب فرماوے بالخصوص ملک اللہ دیتا کو کریم اللہ صحت و سلامتی عنایت فرماوے کریم اللہ حاضرین دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئن کروڑ جنت نصیب فرماوے شفیع روز جزا دی شفاعت نصیب فرماوے بالخصوص ملک علیان حیدر دے درجات بلند فرماوے لواء الحسین دا سایہ نصیب فرماوے شفیع روز جزا دی شفاعت نصیب فرماوے اعلیٰ علیین دا مقام نصیب فرماوے آئمہ طاہرین دا سایہ نصیب فرماوے کریم اللہ حاضرین دے گھران ترہمتا دا نزول عنایت فرماوے کریم اللہ حاضرین دے بچیاں دی عمر دراز فرماوے کریم اللہ حاضرین دے نیک دلی حاجات پورے فرماوے کریم اللہ مظلومین زمانہ دی مدد و نصرت فرماوے ظالمین جہان دے ناپاک عزائم نامراد فرماوے کریم اللہ صدر ملک پاکستان اسلام حسینی شیعت ازاداری ذکر اور فکر حسین دی خود حفاظت فرماوے دشمن اسلام دشمن حسینیت دشمن ازاداری جتنے بھی اذہان کم کر رہے ہیں کریم اللہ انہوں نے ناپاک عزائم نشت و نابود فرماوے ساریاں دعائیں دی آخری دعا کریم اللہ صد آقا و مولا ملجا و ماوا حضرت ولی آسر دا جلد ظہور فرماوے اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے زمانے دے امام دے تعجیل ظہور واسطے باواز بلند صلوات پڑھو میرے محترم اور مکرم سامعین گرامی قادر موالیان اہل بیت و عاشقان حسین ابن علی یقیناً یکم محرم الحرام تو گھن کے 10 محرم تک اسازہ داری سید الشہداء مقصد قیام حسینی ذکر قیام حسینی گریہ بر حسین اس سارے اعمال اسا انجام دیتے ہیں اور روایات دے مطابق عصر عاشور مومنین دے اعمال زمانے دے امام دے اگو پیش ہوں گے تو الحمدللہ اسا گریہ بھی کیتا ہے ذکر بھی کیتا ہے مقصد بھی بیان کیتا ہے فضائل بھی بیان کیتن مسائب بھی بیان کیتن تو یقیناً سڑے امام دا دل سڑا نام اعمال بیک کے خوشنود ہو سی میں چاہتا ہاں کل سڑے اعمال دے اندر جنہیں ذکر حسین فکر حسین فضائل حسین مسائب حسین توحید نبوت رسالت ہر چیز ہوگے اور سڑے نام اعمال امام زمانہ دے سامنے پیش ہوئے تک کم از کم کوئی گفتگو کوئی ایک جملہ کوئی ایک سطر ایسی بھی ہوئے جنہیں اسا اپنے زمانے دا امام دا ذکر کیتا ہوئے
میرے خیال ہے جیسا عشرے دے اندر یہ پہلو سڑا تشنہ رہ گیا ہے جب مولا دنیا تے آئے نہ سڑے یار میں مولا نے اپنی ہمشیرہ حمیدہ خاتون کو بلایا اور فرمایا اج رات تسا قیام میرے گھر کرنا بی بی پوچھیا خیر تے تو مولا نے فرمایا اج رات میرے اس فرزند دی ولادت ہومن والی ہے جڑا آدم تو لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبیوں دے علم دا وارث ہے جڑا علی تو لے کے حسن عسکری تک 11 حجج الہیہ دا وارث ہے تو بی بی نے حیران ہو کہ آکھیا فرزند زہرا تواڈی زوجہ بی بی نرجس خاتون دے تا آثار اور علامات زچگی بھی کوئی نہیں تو فرمایا میرے بیٹے دی ولادت ان ہومنی ہے جنہیں موسیٰ کلیم اللہ دی ولادت تو میرے مولا دی ولادت با سعادت ہوئی 5 سال تک لوگوں نے پتہ نہ لگا کسی تک خبر نہ پہنچی جو امام صاحب اولاد ہو گئے لوگ گلہ کرن پہ گئے پیغمبر دی حدیث آئی میرے 12 جانشین حسن میرے بعد میرے 12 خلیفے حسن 12 دی تعداد مکمل نہیں ہوئی تعداد 11 تے آن کو رک گئی ہے لوگوں دیا آوازاں لوگوں دیا گلہ 11 امام دے کرنا تے پیاں میرے مولا نے ارادہ کیتا جو میں اپنے خاص مومنین اور شیعہ نو بلا کے اپنے بارے میں یعنی اپنے بیٹے محمد مہدی دی زیارت کرواؤں مولا نے اپنے خاص خوشیاں نو بلایا اور انہوں نے دسیا حیران اور پریشان نہ ہو وہ اللہ نے توڑا امام دنیا تو بھیج دیتا ہے انہوں کہ مولا ساڑھے دلے جو اسے زیارت کر لوں علماء فرمیدے مولا نے آواز دیتی محمد تو محمد مہدی فرزند زہرا پردہ ہٹا کے سامنے ظاہر ہوئے شیعہ نے مومنین نے مولا دی زیارت کی تھی اور حیرت زدہ ہو کے اپنی سیٹا تو اٹھے انہوں نے پتہ نہ لگا اسا بیٹھے ہیں یا اٹھے ہیں بالکل وہ منظر جڑا منظر زلیخہ دے دربار چاہ جڑا یوسف سامنے آیا تے ہتھا دیا انگلیں ایک خوبصورت اور معصوم نورانی چہرے والا بچہ ہے مومنین خوش ہوئے باہر نکلے لوگوں نے مبارکباد دیون لگ گئے ایک مومن دوسرے نے مبارک دیندہ ہے دوسرا تیسرے نے مبارک دیندہ ہے اس طرح گل ڈسکلوز ہو گئی دربار تک گل پہنچی آکے میں وقت میں پتہ لگا او شہزادہ دنیا تے آ گیا ہے جس غیبت کبرائج بننا ہے اور آخری زمانے چاہ کے اللہ دا نظام میں عدل قائم کرنا ہے زمین دے فوج آ گئی تھوڑی دیر گزری آئی مولا دے دروازے تو فوج آ گئی یار میں مولا دروازے تے آئے پوچھیا خیر نہ لائیو ادھے ایسا سنیا ہے تو سا صاحب فرزند ہوئے مولا فرمایا 5 سال ہو گئے میں اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے انہاں کیا ساڑھے حوالے کرو مولا آواز دیتی محمد بچہ آ گیا مولا نے بچے دا ہاتھ پکڑ کے فوجیاں دے ہاتھ دیتا نال کھلاہا مولا دا غلام چیخ کیا کھن لگا مولا یہ کیا کیتا ہوئے وہ تو قتل دا ارادہ رکھ دیں وہ تو توڑے دشمن ہیں وہ تو بغض اور کینہ رکھ دیں وہ تو درباری ہیں انہوں دا حکم ہی ہے قتل کرنا تو سا اپنا معصوم اکلوتا فرزند ہی دشمن دے حوالے کر دیتا ہے فرمایا میرا بیٹا ہے اللہ دی حجت ہے اس کی حفاظت او کرے سی جے ابراہیم دی نار نمرود کی حفاظت کی مغرب دی اذان دا وقت قریب ہومن والا ہاں مغرب دے وقت دا اپنا مزاج ہوندہ ہے سورج اپنی اکرنا سمیٹ کے مغرب دی وادی والے پاسے سفر کر چکا ہوندہ ہے رات دے پہرے ہوندے رات اپنا قدم جما چکی ہوندی ہے زمانے تے اندھیرا چھا ونجن والا ہوندہ ہے لیکن سامرہ دی گلیاں نے منظر ڈٹھا بچے دا قدم مدینے سامرہ دی گلیوں چایا گلیاں منور ہومن لگ گئیاں بچے دی پیشانی جو نور نکلیا جڑا ستویں آسمان نل جا ٹکرایا بچے دے مقام مسام ہائے مقدس دے وچوں خوشبو جنت دی عطر دی محتر ہو کے مولا دے بدن نال ٹکرا کے جنت دی خوشبو نکلی لوگاں دے گھراں وچ داخل ہوئی دروازے کھلے مرد باہر آئے عورتاں نے جالیاں کھول کے ڈٹھا بچیاں نے مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے منظر ڈٹھا عجیب منظر ہے اگو 5 سال دا بچہ ہے پچھو فوجی ہے نال غلام ہے سامرہ دے مرد فوجیاں دے پچھو مردہ دے پچھو عورتہ دے انگلی دے نال بچے پورا شہر اکٹھا ہو کے دربار والے پاسے جا رہے ہیں ہر بندہ دے پتہ نہیں بچے دا قصور کیا ہے بچے نو کڑیاں کیوں پوائیاں نے بچے دا جرم کیا ہے ہر کوئی حیران ہے فوجی پیچھے کیوں لگے اور دربار والے نے بلایا کیا ہے معصوم بچے تو خطرہ کیا ہے پوری رعایا بادشاہ دی دربار داخل ہومن تو پہلے اپنے درباریاں نے حکم بیٹھا دیندہ آج نہ بچہ آوے تو سا پردہ نہیں ہٹامنا
حجت خدا دا نرجس دے لال دا ولی زمانے دا امام وقت دا پہلا قدم دربار آیا خود بخود پردے ہٹ گئے پردے ہٹن نہ حیران ہو کہ میرے مولا دا چہرہ ڈٹھس مسکرا کے فرمائے دن تیری رعایا نہیں ہٹایا میری رعایا ہٹایا ہے مولا دربار چاہے حکم دیتا جلاد نے جلدی کر بچے نو قتل کر علماء و مورخین نے اپنی اپنی کتابیں لکھیا ہے دستہ تلوار تے جلاد ہاتھ پایا ارادہ کیتا تلوار نیام جو بہر کرنا تلوار نیام نو نہیں چھوڑے دی نیام تلوار نو نہیں چھوڑے گا دوسرے جلاد نو آدھا تو تلوار چلا اس تلوار نے دستے ہاتھ پایا نیام تلوار نو نہیں چھوڑے دی تیسرے جلاد نو آدھا تو کر حملہ وہ بھی وہ واقعہ پیش آگیا آدھا جلدی کرو بنو ہاشم دا کام میں جادو کرنا بنو ہاشم شروع تو جادو کرن والے اس نے کوئی جادو کر چھوڑیا ہے لوہے دوتے جادو ہو گیا جا میرے گھر جو تلوار لائے ہو میرے ڈاڈے عباس ابن مطلب جو تلوار ہے جن دوتے رسول اللہ نے دم کی تویا ہے وہ دوتے جادو اثر نہیں کریں بے حیان نہیں پتہ جڑی تلوار پہ چویندا او دوتے رسول دم کیتا جنوں قتل پہ کرویندا او دے رگاں چ رسول رکھو تو او تلوار بھی آ گئی اپنے ہاتھ چائش ارادہ کیتا جے دستا نیام چ باہر کٹھا لوہے نے جکڑیا تلوار نیام نو نہیں چھوڑیا نیام تلوار نو نہیں چھوڑیا بڑے غصے دے نال ممبر دیاں سیڑھیاں لٹھا ہے سپاہیاں نو سڑ کے آدھا پنجرا لایا ہے شیر کھولو ایک ہفتے دے بھوکے شیر منگائے گئے عوام حیران ہے پریشان ہے لوگاں دے گلے جے منہ نو آئے ہوئے چہرے تے حیرت ہے عورتاں بچے پریشان ہیں معصوم بچہ ہے انہیں دروازہ کھلسی شیر بہرا سن بھوکے شیر سن حملہ کرے سن ہر کوئی پریشان ہے نرجس دلال انج مطمئن نے جو نار نمرود وچ ابراہیم مطمئن بیٹھا مولا نے ڈٹھا سجے پاسے جڑا غلام میرے مولا دے نال گھروں آیا ہاں نا او دے وجود وچ لرزا ہے مولا پوچھتن تو کیوں پریشان ہے ادھا مولا بھوکے شیرانو کیا پتا تو کون ہے فرمایا بدبخت زمانے دی بدبخت امت ہے جنہوں نہیں پتا میں کون ہاں حیوان جان دن میں حجت خدا ہاں حیوان اچھی طرح جان دن میں زمانے دی حجت ہاں میں حجت خدا ہاں دنیا نے ڈٹھا پجرے دا دروازہ کھلا ترائے بھوکے شیر دوڑتے ہوئے آئے جدہ قریب پہنچے کوئی طواف کرندہ ہے کوئی قدم چمدہ ہے اس ایک 70 واسطے تمہید بن کیا ترائے شیر دو شیر مولا دے قدمہ دی زیارت کر کے بوسا لائے کہ ہٹ گئے ایک شیر اٹھائیں بہ گیا ہے اس کو گل کی تھی اپنی بولی اس مولا دے سر دے ہاتھ پھیریا ہے غلام پوچھے مولا تارے نال کیا گل پیا کریں دے فرمایا ایک گل پیا کریں دے اے دو جوان ہیں تو میں ہاں ضعیف کئی دنہ دے بعد فوجی گوشت سٹیں دن کھانا سٹیں دن اپنا حصہ بھی کھاویں دن پھر میرے اکتے کریں دن حملہ میرا حصہ بھی تو ہیں اللہ دی حجت تو ہیں امام زمانہ تو ہیں عادل تو ہیں عدالت الہیت مظہر تیرے ہوندیاں بھی اگر میرے تو ظلم ہو گئے نہیں دنیا نے ڈٹھا مولا حد دواد بلند کیتے اجا حد تلے نائے جڑا بڑھا شیر ہے یہ جوان ہو گیا جڑے جوان شیران او ضعیف ہو دنیا دی کوئی عدالت حیوان تے حد جاری نہیں کریں دی دنیا دی کوئی عدالت حیوان نو سزا نہیں سنیں دی دنیا دی کوئی ملک کوئی شریعت کوئی دین کوئی عدالت کوئی مذہب حیوان تے حد جاری یہی عدالت مہدی دی جس دی عدالت دے اندر حیوان تے ظلم نہیں کر سکتا ویشی تے ظلم نہیں کر سکتا پرندے تے ظلم نہیں کر سکتا تے علی ولی اللہ پڑھن والا مومن تے ظلم کر کے اللہم اجل ولی کر فرائدی دعا کی میں کر سکتا مولا دی تلوار ہر ظالم تے چلنی ہے
عدالت الہیہ دا مظہر ہے نا امام مولا ایک جھلک دکھائیے زمانے نو اپنی عدالت دی مہدی دی عدالت دے اندر حیوان تے ظلم نہیں کر سکتا لوگاں دے مال لٹن والا لوگاں نو ستاون والا لوگاں دی ناموس حال غلط نگاہ کرن والا اس ہاتھ نال ظلم دی حمایت کرن والا زبان نال لوگاں تے ظلم کرن والا اعمال نال لوگاں تے ظلم کرن والا سائرین نو لٹ کے کھاون والا کہ اللہم اجل ولیک الفرج میرا مولا جلدی آ تو اپنی گردن نو تلوار واسطے تیار کر لے جڑا بھرا دا حق آ گیا ہے مولا دی تلوار واسطے تیار ہوئے جڑا یتیم بھتیجے دا حق آ گیا ہے فرزند زہرا دی تلوار دا لقمہ بنن واسطے تیار ہوئے جڑا اتھوں زمارہ نو لے گیا تے بارڈر تے بہا دیتا ہے مولا دی تلوار دا لقمہ بنن واسطے تیار ہوئے جے حق کے سادات نہیں دیتا مولا دی تلوار دا لقمہ بنن واسطے تیار ہوئے جے گندم چاہ کے ذخیرہ کر لئیے زکات نہیں دیتی مولا دی تلوار دا لقمہ بنن واسطے کل تا بے نظیر پیسے پہ دیں دیئے 5000 کٹھیں دا 4000 مائنو دیں دا تے 1000 کٹھانا اللہ رکھ لیں دا آج تا گوشت بیچن والا گوشت میں پانی لا کے تے وزن وٹھا کے آدھا میں علی والا ہاں آج تا پٹرول پمپ تے علی والا کھلوتا ہے 100 روپے دا پٹرول 80 روپے دا پا کے 20 روپے دی ہٹی لا کے آدھا میں علی والا ہاں تو وقت دعا پہ منگ دے ہوندے اللہم اجل ولیک الفرج میرا مالک امام زمانہ دا ظہور فرما میرے امام زمانہ دا صفائی بنا میرا بھائی یہ ساڑیاں عرضاں یہ ساڑیاں دعائیں یہ انہیں نہ ہوں میں جی میں کوئی فعال سڑیں دے رہے ہیں تے غریب دور پہ ہاں ایک بندے سڑیا کوفہ چوں 1000 بندے سڑیا 18,000 خط موصول ہوئے امام آخری رات جدا اپنے خیمے بیٹھا تو 72 بچے بیٹھا فرزند زہرا نائی رسول دا پتر نائی جنت دا سردار نائی لوگا اسے فرزند رسول نو پیغمبر دا کندیاں تے سوار ہو کے مدینے دیاں گلیاں سیر کریں دا نا نٹھا پیغمبر مسجد النبی اجبے کے خطبہ دے وینا زانو تے حسین نو بہاوینا کہیں ویلے منہ چمینا کہیں ویلے لب چمینا لوگا نہ ڈٹھا پیغمبر کئی دفعہ فرمایا حسن تے حسین جنت دے سردار لوگا نہ سنیا لوگ زہرا دی قدر نہ جان دے تے جڑا شراب علی اعلان بے کے پیندہ ہاں او دے نہ لکھا ہم جڑا فرزند زہرا ہاں او دے خیمے 72 بچ گئی الناس عبید الدنیا کہیا کیا مولا خط لکھن والے ہن 18,000 خیمے بچے بیٹھے 72 فرمایا لوگ تو دنیا کے بیٹے ہیں دین صرف ان کی زبانوں تک ہے ان کے دل میں دنیا بھر چکی ہے کہتے رہتے ہیں ہم دیندار ہیں لیکن جب مشکل پڑ جائے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں میں بھی دعا مانگنا میرا مولا جلدی آ جلدی آ جلدی آ لیکن کیوں نہیں بیان دے مولا کیا ساڑی یہ صدا ساڑے لکھی ہوئی عرضیاں ساڑیاں منگیاں ہوئی دعائیں ایک کوفے والیاں دعائیں تو نہیں زندگی دی آخری رات میرے مولا نے چراغ بجھایا ہے پرکھے ہے لوگانوں یہ جڑی رات پہ آندھی ہے بڑی بھاری رات ہے ساتھ میرے مولا نے مہلت منگی نہیں مہلت دیتی ہے فوج یزید نو کیوں رات منگی نہیں اجا ہور نہ آیا 2 بندے ہیں اس فوج ایک صحابی دا پترا ابن سعد ایک دا صحابیت نال تعلق کوئی نہ اور ابن سعد نال بھی بیٹا ہاں اور نال بھی پتر اور نو مولا پیغام نہیں بھیجیا جو سوچ لیکن ابن سعد خیمے میرے مولا قاصد بھیجیا سوچ تو صحابی دا پتر
تو مدینے دا رہن والا ہے، تو قریش ہے، تے میری عزت ڈٹھی ہے، تے میرا جلال ڈٹھا ہے، تے میرا مقام ڈٹھا ہے، تے میری شان ڈٹھی ہے۔ کچھ سوچ اس پتر نال مشورہ کیتا ہے، تو ہور بھی اپنے خیمے پتر نال کیتا ہے مشورہ، جڑا پتر ہی نہ ابن سعد دا وہ پیو نو پیا دے جنت اٹھارے، رائے دی حکومت نہ دے، کہیں ڈٹھی ہے جنت، کہیں ڈٹھی ہے آخرت، نقد سودا کر، وہ ہسیا ہے، پتر نو شاباش دیتی ہے، ہن تو کامیاب ہے، تمہار کھاون والا نہ بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں، جنت تو ادھار ہے، حسین ادھار دے وعدے کریں دے، ادھار نہیں کوئی سودا ہوتا۔ تے حر ابن یزید ریاہی نے اپنے جوان پتر نو سڑ کیا دے، میں بڑی مشکل ہے چاہ میری مشکل حل کر۔ پترہ دے بابا خیر تے نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ حرام کرے، نہ خیمے دے اندر سجے کھبے، مشکل ہے جو سامنے ہے فرزند زہرا، موت حق کے مرنا ہے رسول دے متھے لگنا ہے، کوئی ایڈا عظیم بیٹا نہ باپ دے گلچ بائیں پا کے آدھے جنہ رسول دے متھے لگنا ہے تو وہ رسول دے پتر دے خون کیوں ہاتھ پائے؟ آدھا ایک میرے تے منت لا، ان میری آنکھی تے بان پٹی، اکھی تے بدھی گئی یہ پٹی، ہتھاں تے رکھیا اس قرآن، پتر نو آدھا میں نے لے جا حسین دے دربار، جنہ آیا نا میرے مولا دے دربار، نال والے سپاہی پوچھیا ہور کنے تیاری؟ آدھا تے اپنے گھوڑے نو پانی پیوا لے آئے، آدھا میں بھی ذرا گھوڑے نو پانی پیوائی آیا مولا کول، سر چکا کے بہ گیا، مولا حلی توبہ، کیا میری بھی توبہ ہے؟ فرمایا ارفع راسک یا شیخ، تو سردار قوم دا سر اچھا کر، آدھا مولا میں تیری آنکھ آنکھ نہیں پا سکتا، کیوں؟ جھولیے چک بیٹھی آئی 4 سال دی بچی اور ڈردہ ہاں، مطلب بچی چا پوچھے بابا اے اوہ نہیں جا کہیں کل جس دریا دے کنارے تو ساڑے خیمے پٹوائے، میں شرمندہ ہاں، مولا نے معاف کیتا، یہ درس گاہ حسینی انسان نو ہور بناون دا ذریعہ ہے، حسین نجات پہ کشتی ہے میرا بھائی، اس رات نو میرے مولا 3 حصے تقسیم کیتا ہے، یہ میرا آخری پیغام ہے، پھر 2 جملے مصائب تھے، اپنے اصحاب نال کیتا نے خطاب کر کے فرمیندے اے جڑے کٹھے ہوئے نو دونوں مارن نہیں آئے، میں نے مارنا ہے، انہوں نے توڑے نال کوئی غرض نہیں ہے، میرے خون دے پیاسے رام تے روم تے شام دیا فوجہ کٹھیاں، ٹر جاؤ میں بیعت اٹھا لینا، ٹر جاؤ اپنے وطن تے ٹر ونجو، اپنے بچیاں نال زندگی گزارو، اپنے شہریں ون وسو، اپنی دنیا ون وساؤ، میں جانا تے میرا رب، کہنے وادن حبیب تیرے بچے انتظار چند، کہنے وادن وحب تیری تازی شادی ہوئی ہوئی ہے، ون اپنی دنیا وسا، ون اپنی زندگی وسا، تو سا خوش پہ وسو، تانو مارن نہیں آئے، میں نے مارنا، خطاب کیتا نے کوئی نہیں اٹھیا، گردنہ سٹ کے رنن رومن دیا آوازاں بلند ہوئی، فرمیدن اکبر دیوہ بجھا چھوڑ، کیڑا کریم ہائی فرزند زہرا، اتھائیں جاڑا صاحب پر ہون پڑ دیں جدہ اوکھی بڑھ ونجے تے فوجاں گھیر ونجنا، دنیا دا ہر بادشاہ فوجاں کٹھیاں کریں دے، اے پہلا بادشاہ آئیے فوج نوادا ٹور ونجو میں توڑے اترا، کوئی نہیں اٹھیا، پھر چراغ بجھایا سے تھاڑی مار کے روندے رہن صحابہ، جدہ چراغ چلے نا عجیب منظرہ، پہلے بیٹھے ہن ان روشنی ہوئی نا حسین ڈٹا ہر کوئی کھڑا ہا، تلوارہ بے نیامن تے اپنی گردنہ تے رکھی کھڑی ہیں تلوارہ تے رو کیا دن حکم دے تیرے ایک حکم تے اپنی گردنہ کٹن واسطے، مولا تینوں چھوڑ کے جو ٹور بنائے تیرے بعد کیڑی زندگی ہے جن دے سکون ہوئے، کل سا رسول دے متھے کیویں لگ رہے، پھر جنت دے مقام ایک ایک صحابی نے دکھائے، حبیب جنت تیرا مقام ہے، زہیر تیرا مقام ہے، جان تیرا مقام ہے،
علی اکبر ہے تیرا مقام ہے، سارے انو مقام بکھائے نے، پھر فرمایا نے اپنے خیمے پٹو دور دور تو، اہل بیت دے خیمے دے چوگردوں اپنے خیمے نصب کرو۔ ہن اصحاب نے لائن خیمے پڑھنا شروع کیتا قرآن۔ ہن حسین مولا اصحاب دے خیام وچ اٹھی کے آئیں دیاں دے خیمے، پردیداراں دے خیمے، یا فضا آ کیا دیو مولا تن تیرے بیمار پتر علی زین العابدین یاد کیتا ہے۔ پتر دے خیمے آئیں، پتر بیمارا فراش بیماری تے ستے ہو ہیں، اٹھن دی طاقت کوئی نہیں، بڑا اوکھا اٹھن دی کوشش کی جس جو امام بابے دی زیارت کرا تے احترام کرا، سیران دیوں آ کے پتر دے بہ گئے، پہاڑے مسائب دا سر چاہ کے جھولی وچ رکھیا نے، ٹپ دا زور آئی، پریشانی تے بوسہ دے گیا دن سجاد بابے نو کیوں بلائی، رو تو میرا مولا سجاد دن بابا تھوڑی دیر ہوئی ہے میرے کنہ تے کوئی آواز پہ آندی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ میرے کنہ تے کوئی آواز پہ آندی ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ اور میں نے صحابہ قرآن پہ پڑھ دے 70 سمجھیں کیڑا گھر رہے جنہیں صحابہ قرآن علماء فرمائیں دن آخری رات کوئی اس رنگج قرآن پڑھ دے انا حسین نے صحابہ یہ شہد دیاں مکھیاں دی بھن بھنا ہٹ دی آواز نہیں ہوندی، یہ آواز پیان دی آئی علی دیاں دے خیام دے اندر، سجاد سنیے ادب بابا خیمے تے صحابہ دے دور لگے ہن تے آواز خیمیاں دے اندر کیوں پیان دی ہے؟ فرمیندن میں اٹھو پٹوا کے نال نال لوائن اور رو پیا سجاد رو پیا دن بابا میں تیرا بیمار پتروں کی منت کرے نا جتے اگے لگے ہوئے ہیں اٹھائیں لوا، جتے اگے لگے ہوئے ہیں خیمے اٹھائیں لوا، رو پیا دن کیوں میرا لال؟ فرمیندن او پڑھ دن قرآن، یہ سترائی مسائب دی کیڑا گھرے جنج پردیدار بابا تیرے صحابہ آکھر والا سجاد ہے، بابا تیرے صحابہ پہ پڑھ دن قرآن، انہوں نے قرآن پڑھن دی آواز میرے کن تے آندی پئیے، میریاں پھٹیاں دے کنہ تے نہ آندی ہو سی، بابا میرا جگر برداشت نہیں کریں دا، صحابہ دے قرآن دی آواز میری پھٹیاں دے خیمے چدا کر ہوئے، مولا رو کے فرمائیں دن آج میں پٹوائن تے میں لوائن، آج دے مہمان نے انہاں نو کچھ نہ آکھ، کل مہاری تویں جتھو دل آکھے پٹواویں، جتھو دل آکھے لواویں، میں اکثر سجاد مولا آج صحابہ قرآن پڑھے تیرا دل برداشت نہیں کیتا، اللہ جانے شام غریباں کیویں سائے گئے ہیں، کمینہ سکینہ نو تماچے مرے دہا، زینب دا برکہ لٹے دہا، اللہ تیرے بین قبول فرماوے، ہونا ہے بین دے خیمے، بین کرسی تے نائی بیٹھی، مسند تے نائی بیٹھی، مسلح تے نائی بیٹھی، بیٹھی آئی مٹی تے علی دی دھوپ، جمیں آیا ہے نا منظر بناویں، توڑے غریب ہو گئی ہے، سار تو چادر لہائیس، چادر لہا کے نا ان زمین تے بچھائیس، زمین تے بچھا کیا دیئے بے بھین دے سارا لی چادر تے بھرا پائے گئے، وقت پہلے بھرا دے ہاتھ چمس، وقت بھرا دی داڑھی چمس، وقت پیشانی چمس، وقت بھرا دا گل چمس، تے رو گیا دیئے ماں دی وسیعت پر پوری کرے دیا، میں نے ماں حکم دے کے گئی آئی، جدا آخری رات بھرا دی ہوئی، میری طرفوں بھرا دا گل چم لویں، چم لیا سو گل، ان روندا یا حسین اٹھے، بھین دے سار تے دتس بوسا، وقت آستینہ ہٹا کے بھین دے بازوان تے دتس بوسا، تے رو گیا دا اے بازو رسیاں دے دادے، وقت آیا دوسری بھین دے خیمے، ہر ماں اپنے سامنے پتر بہائی بیٹھی آئی تے در سے شہادت پہ دین دی آئی، اے علی دی چھوٹی دی جن دی گود خالی آئی نا، مولانا عاشق حسین قیامت فرمین دیان حسین خیمے دا لڑ ہٹا کے ڈٹھے بوں پہ دون دی آئی، مٹی تے ہاتھ مار کیا دی آئی، کریم اللہ میں نے ایک پتر دے وے ہاں، میرے ویر حسین تے اوکھی بن گئی ہے، میرا جوان پتر ہو گیا، میں برا دا صدقہ کرتا ہاں، زہرا دا لال تے اوکھی بن گئی ہے، اے آواز میرے
مولا حسین سنیے ساڑھ مارے نے علی اکبر جی بابا فرمیدن جلدی آ جدن جوان آیا نا فرمیدن کل تے حسین دا پوتر بن کے نہیں مننا کلثوم دا پوتر بن کے میدان پہلے آنی صحابہ دے فہمے علامہ خیر محمد نطقانی یہ سطر پڑھ دے ہن صحابہ نال کریں دے رہن حسین خطاب 4 سالہ دی دھی آئی میرے مولا دی جڑے سینے دے سمن دی آدھی آئی او دھی بابے دی جھولی اچ بیٹھے رہیے پھر میرے مولا آئین بھیڑا دے فرمے دھی مولا دے نال نالے وقت آئینی سجاد دے فرمے 4 سالہ دی دھی نال نالے وقت آئینی اکبر دی ماں دے فرمے 4 سالہ دی دھی نال نالے رات دے 2 پہر مگن تیسرا پہر پہ لگدا ہا حسین آئینی اپنے خیمے دے اندر حسین بچھایا مصلی جو تہجد دی نماز پڑھا او پڑھ دے ہیں حسین تکبیرت الاحرام پڑھ کے سورہ الحمد دی تلاوت کریں دے رہے ہیں دی سامنے مٹی تے بے کے پیو دا چہرہ ویتی رہی ہے ہو کو چھوٹی اولاد آلے رات تا یا آخری ہے نا وقت محرم تیرا مہمان ہے تا گھرائیں ٹور ونجنا ہے تیرے اولاد نرم بستریاں تے سمسی علی دیاں دھیاں بازاراں درباراں چرل ویسے اے حسین دیو بھی آئی جائیں جتنی زندگی بابے دے بعد جیندی رہی ہے نا علامہ علی نکی نکن فرمائے دیں جب بھی سوتی تھی تو دکھ جاتے تھکان جب تلق زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی دیکھ لیتی تھی سکینہ جب کبھی بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے تھا میرا بھی ایک بھائی جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے حسین قیام کریں دے رہے ہیں بھی مٹی تبے کے بابے دا چہرہ ڈٹھا او فرمین دیاں ہن حسین کی تے رکو کی تے بابے دا چہرہ چھپ گیا ہن دی جھک دی رخسار زمین تے ون رکھیا کیوں نماز پڑھ دے رہا حسین سجدہ کیتا دی مٹی تے رخسار رکھ کے بابے دی شکل تصویر جتھی جلدی دے نال میرے مولا نماز مکائیے دی نو مٹیاں تے ستو یا دٹھے کوئی ویلا شبیر دو یاد آئے حسین نماز بھول گئی ہے مٹی تے دین چاہے حسین ہانا لائے رو کے فرمیدن سکینہ رات دمڑ آلیے سمدھی کیوں نے آدھی بابا میں تو مدینے لاؤں توڑے سینے تے سمڑ دیا دیا بابا توڑا سینہ نہ لبے میں نے نیدر نہیں آدھی سر چم کے فرمے دن میرا لال دیا ماما نال سمدیاں پیو مسافر ہوندن باپ مسافر ہوندن کہیں ویلے گھر دو بیری سمنا پاویں دے ماں نال سمن دی آدھی ہو سکتا ہے سمجھامن واسطے مولا دیتی ہے مثال سمجھامن واسطے پہاڑے مسائب دا مولا جنگل اپنے مقتل علی پاسے کیتا ہے ہاتھ تو رو گیا دن سکینہ ہو سکتا ہے میں کل علی رات جنگل ایک ستا ہوئے ہوا تیری کیوں گزر سی گلچ بھائی پاکیا دی یہ کیسی ہیں باتیں میرا دل پھٹتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا بابا گھر چھوڑ کے کوئی جنگلہ ویچ بھی سمجھے بابا تیرے سیدھے بغیر نیدر نہیں آدھی بابا کے جھولیت سما کے قرآن دیا آیاتاں پھر دہاویں بابا جھولیت سما کے لوریاں سڑیں دہاویں بابا میں تیری لوری دی ہلی ہوئی بابا تو لوری سڑاوے میں نو نیدر نہیں آدھی حسین دھینو جھولیت چاہے غریب لوری پڑھئے اگے پڑھ دہا قرآن آج بڑی درد آلی لوری پڑھئے میں حسین دی لوری پڑھنی ہے تو سینے تے ہاتھ مریندا ہمیں جڑا بیمار ہے وہ صحت منگے جنی اولاد کوئی نہیں وہ بچڑے منگے جڑی کدائی قبول نہ ہوئی ہوئی آج منگے جڑا حسین نہ روے وہ دی جلدی نہیں دعا منگدا ہمیں دین چایا نے رو رو کے بیٹھا دے یا نور علی سینے تے ہاتھ مار سینے تے ہاتھ سال بعد محرم آمنے چوٹیاں چوم کے بیٹھا دے یا نور علی یا برد قلبی ہا وقت لامل نم یا بنیا سینے تے ہاتھ ماری یا نور علی یا برد قلبی ہا وقت لامل نم یا بنیا سوال کرو تار بھی دلاری حسین دیدیاں چوٹیاں چوم کے کیڑی گا
گل کی رو نہیں بیٹھے تے رو رو کے بیٹھا دے شان بچڑا دل جان بچڑا اجا رات کھڑی ہے سب فوجی سینے تے ہاتھ مار سینے تے ہاتھ مار میں تھوڑا نوکرا میں نے کوئی جلدی نہیں دعا ہوا انشاءاللہ چھوٹی دھیا یتیم کہہ دیا نویں دعا ہوا انشاءاللہ جیدی اولاد چھوٹی ہوئے ہو پیو قتل نہ ہوئے رو رو کے دے شان بچڑا دل جان بچڑا اجا رات کھڑی ہے سب پا سکے آج نوی لوری آئی آج دردہ والی لوری آئی آج دکھا والی لوری آئی دھید دل حلاوے کھاون لگے دا مار کے رنیے جھولی چھوڑ کے اٹھئے گلچ بائی پا کے آدھے حیران کیوں ہو بھلاوی یار بھلاوی حیران کیوں ہو پریشان کیوں ہو میرا دل جو آتا ہے گل لا بابا سیدہ دباہی تو آڈ چاہ میں تو بابا ساڈ چاہ سینے تے ہاتھ مار اجا رات کھڑے سم پو سکینا دی بابے دی دہری دا بوشا لے آدھی بابا پریشان لہو رات ڈھال گئیے کل دانی دے چرسی میں عراب نال سام ویسا او جوالا تحوید دے دلام آئے راجر لئی کربلا دا غریب دین و جہان لائے جنہیں کاری قرآن لیندائے رو رو کیا دے کال رو دینا سے کال رو دینا سے مٹیاں تے باسے تیرے دور لہے شیش مرا کمینہ اللہ تیرے وین قبول فرماوے دھین مٹیاں تے نیندر آ گئیے بابے دی نماز مک گئیے تحوید دے چڑھ گئے اسے لکھے میں تو باہر آئے مہمانہ دی اللہ شچندر ہے دھوئی انتظار کریں گے جڑے چھوٹی اولاد آلو پترہ دے جلالے چندر ہے دھوئی انتظار کریں دے رہی ہے اکبر دی برسی کٹ گئے دھوئی انتظار کریں دے رہی ہے اسیار دی کمبر بڑے درے دھوئی انتظار کریں دے رہی ہے بابا تیرا ضربہ جھال کے کس گیا ہے دھوئی رسیاں پاک شام جنا شام دے زندان جائیے زندگی دی آخری رات جائیے سجاد بابے دا سر لے کے زندان جائیے بائی ادا کیا دیا آؤ میرا تسا بابا تیرا ادھار لہاوا آدھیے آؤ میرا مظلوم بابا تیرا ادھار لہاوا اگے تو سینے تے سمائندہ آئے میں تینوں سینے تے سماوا جوان لو حسین دی بھی بابے دا سر سینے تے رکھے آدھی بابا تیری تحری تے خیر پہلے آدھی بابا تیری رکھیاں تے خنجر اللہ تیرے وین قبول فرماوے تھی وین پئی کریں دی ای پہاڑے مسائب دا کٹیاں رگیں جو آواز آئی سکینہ کیوے پہنے بھدیے رو رو کے آدھیے رخ سار گوا یہ نبی تیدی دے تیرے شامیاں ظلا میں کمائے پہلے چادر دیا پیچھے خیمے
محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم اللسان بحق الحسین علیہ السلام کریم اللہ سے ڈٹر آیا پڑھیا سنیا گریا اپنی بارگاہ اس قبول اور منظور فرما سکھتیاں جھولیوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کامل نصیب فرما کریم اللہ سریا کو مولا ملجو ماوا حضرت ولی آسر دا جلد ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد المصطفیٰ و آلہ